السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز نائٹ، میں ہوں ڈاکٹر سجاد بخاری۔ ناظرین، پوری دنیا جو کہ جمہوری تقاضے یا جہاں ڈیموکریٹک نارمز کی بات کی جاتی ہے وہاں پہ اپنے آئینی، قانونی اور بنیادی حقوق کے لیے احتجاج کیا جاتا ہے، کہیں کہیں دھرنا بھی دیا جاتا ہے، لب کشائی کی جاتی ہے، مختلف فورمز کا استعمال کیا جاتا ہے پارلیمان کے اندر، کیونکہ جو پارلیمانی قوتیں ہوتی ہیں، جمہوری قوتیں ہوتی ہیں، وہ پارلیمان کے اندر رہ کر اپنے مسائل کا نہ صرف حل تلاش کرتی ہیں بلکہ اپوزیشن ایک ڈائریکشن دیتی ہے حکومت وقت کو، اگر اس کی سمت درست نہ ہو تو اس کی سمت درست کرنے کے لیے مختلف تجاویز پیش کرتی ہے، اور یہی جمہوریت کا حسن ہے۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے ہاں جمہوریت کے حسن کو تشبیہ دی جاتی ہے یا منسوب کر دیا جاتا ہے اس انتشار، خلفشار، بدماشی اور انتہا درجے کی اس غلاظت کے ساتھ جو کہ جمہوریت کا بگاڑ ہے، جمہوریت کا حسن نہیں ہے۔ وہ معاشرہ جہاں کے نوجوان اپنے ہی لوگوں پر چڑھ دوڑیں، یعنی اپنی پولیس پر چڑھ دوڑیں، اپنی عام عوام کی زندگی اجیرن بنا دیں، وہ معاشرہ جہاں پہ لوگ نان شبینہ کے محتاج ہوں، اور دوسری جانب مسلح جتھے ان کی ترقی، ان کے اس روزگار کے راہ میں رکاوٹیں پیدا کریں۔ دہاڑی دار طبقے کی تو بہت آپ نے وہ فسانے سنے تھے، افسانے بھی سنے تھے کہ دہاڑی دار طبقہ بڑا متاثر ہوتا ہے، دہاڑی دار طبقے کے لیے ہونا چاہیے۔ آج دہاڑی دار طبقہ پچھلے 4 دنوں سے جڑواں شہر کا مفلوج ہو کے رہ گیا ہے، نان شبینہ کا محتاج ہے۔ آج کیا وہ اپنے بچوں کے لیے روٹی کا بندوبست کر سکا ہے؟ کیا یہ ہے سیاست؟ کیا یہ ہے جمہوریت؟ کیا یہ ہے ریاست مدینہ؟ ریاست مدینہ کو پہلے سمجھیں، ریاست مدینہ ہے کیا؟ آج ایک مرتبہ پھر ہم نے اس انتشاری، فسادی اور خلفشاری ٹولے کو دیکھا جس نے اسلام آباد کے ڈی چوک نہیں بلکہ ریاست پاکستان پر حملہ کیا، ان مسلح جتھوں کے ساتھ مل کر جو کہ سرحدوں پر ہماری مسلح افواج کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ وہ کیوں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آج وزیر داخلہ محسن نقوی نے آئی جی پنجاب کے ساتھ ایک پریس کانفرنس کی۔ اس پریس کانفرنس کے دوران انہوں نے بتایا کہ 546 گرفتاریاں ہوئی ہیں جس میں 120 افغان باشندے ہیں۔ اب آپ کو میری بات کی سمجھ آ گئی ہوگی کہ میں کس طرف گفتگو لے جانا چاہ رہا ہوں۔ یعنی کہ وہ لوگ جن کے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں ہمارے بچوں کے خون سے، ہماری مسلح افواج کے خون سے، ہماری ماؤں بہنوں بچیوں کے خون سے، ان لوگوں کو آپ اپنے اس جتھے میں شامل کر کر حملہ آور ہو رہے ہیں ریاست پاکستان پر۔ آج ان انکشافات کے بعد آنکھیں کھل جانی چاہیے ان لوگوں کو جن کو بہت عشق سوار ہے، جو شخصیت پرستی کا شکار ہو کر پاکستان کی تعمیر و ترقی کے دشمن بنے ہوئے ہیں، کہیں انٹینشنلی بنے ہوئے ہیں اور کہیں ان انٹینشنلی بنے ہوئے ہیں، کہیں وہ جان بوجھ کر اس کے موجب بن رہے ہیں، کہیں انہیں اس بات کا علم نہیں ہے، کیونکہ لکیر کے فقیر بھی ہم ہیں کافی حد تک، جذبات اور تھوڑے سی انتہا پسندی، عشق میں بھی ہم انتہا پسند ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایک ایسا فیکٹر ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور آج وزیر داخلہ نے جو اپنی پریس کانفرنس کی ہے اس میں بہت ساری تفصیلات سامنے رکھی ہیں کہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کی قیادت میں اسلام آباد پر دھاوا بولا گیا۔ نو ڈاؤٹ کہ یہ دھاوا بولا گیا، میں اور میرے ساتھ جو اسٹوڈیو میں مہمان ہیں وہ بھی متاثر ہوئے ہیں۔ آج بھی اس شیلنگ سے بہت متاثر ہوا، میں خود بھی ہوا، کیونکہ مجھے خود خطرہ تھا، اور میں جب ٹیلی ویژن کی طرف آ رہا تھا، آفس کی طرف آ رہا تھا، تو مجھے بھی یہ معلوم نہیں تھا کہ میں خیریت سے گھر پہنچوں گا، کیونکہ وہ جو مسلح جتھے تھے ان کے ہاتھوں میں ڈنڈے تھے، غلیلیں تھیں، ان کے ہاتھ میں پتھر تھے، اور وہ نہ یہ دیکھ رہے تھے کہ کوئی خاتون ہے نہ کوئی بچہ ہے۔ یہ کیا صورتحال ہے؟ اس پر آج ہم بات کریں گے۔ آنسو گیس کے شیل بھی ان کے پاس تھے۔ یہ ایک جمہوری پروٹیسٹ اس کو کہتے ہیں کہ یعنی آپ کے پاس لانگ رینج کے شیل موجود تھے آنسو گیس، اور یہ جب گرفتاریاں ہوئی ہیں اس کے بعد بہت ساری چیزیں برآمد، ابھی تو بہت ساری اسلحے کی کھیپ جو ہیں وہ بھی پکڑی جائیں گی۔ یہ لوگ کہتے تھے کوئی لاش گرے مگر ان کا مقصد پورا نہیں ہوا، ہم نے اسے ناکام بنا دیا، یہ وفاقی وزیر داخلہ کا کہنا تھا۔ یہ باقاعدہ تربیت یافتہ مسلح جتھے تھے جو شرپسندی کرنا چاہتے تھے۔ دوسری جانب وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ کی ماڈل ٹاؤن لاہور میں پریس کانفرنس، اس میں انہوں نے کہا کہ شنگھائی تعاون تنظیم کا جو اجلاس منعقد کیا جا رہا ہے، جو کانفرنس ہونے جا رہی ہے، جس میں دنیا کے 12 ملکوں کے سربراہان کئی دہائیوں کے بعد پاکستان آ رہے ہیں، اور دوسری جانب آپ نے سنا کہ جے شنکر کی بڑی یاد ستا رہی ہے پی ٹی آئی کو، اور وہ کہتے ہیں آئیں جی ہمارے جلسے سے آپ خطاب کریں۔ تو ہمیں تو پہلے سے پتہ ہے،
لیکن اچھا ہے آپ اپنی خود لب کھول رہے ہیں, لب کشائی کر رہے ہیں, بتا رہے ہیں لوگوں کو کہ کیا آپ کی انٹینشن ہے, کہ آپ کو جے شنکر چاہیے. آپ کہتے ہیں تو ہم نیتن یاہو کو بھی بلا لیتے ہیں, وہ بھی آپ کے جلسے سے خطاب کر لیں گے, ذرا اور جمہوریت کا آپ کا حسن کھل کر لوگوں کے سامنے آئے گا. اس پر ہم بات کریں گے. 2014 کا حوالہ دیتے ہوئے وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے 2014 صدر شی جن پنگ کے دورے کی راہ میں رکاوٹیں پیدا کی, یعنی پاکستان کی ترقی کی راہ میں رکاوٹیں پیدا کی. کسی شرپسند کو ایس سی او کو سبوتاج کرنے کی اجازت نہیں دیں گے, یہ بھی وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات نے کہا. اسی سے ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے. ہر دل عزیز میرے ساتھی, سینئر تجزیہ کار اور ملک کے معروف صحافی جواد فیضی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ جواد فیضی صاحب آپ کی تشریف آوری کا, بہت شکریہ. اور ایک اور شخصیت جن کی موجودگی ہمارے لیے بہت خوش آئند ہوتی ہے, سیکھنے سکھانے کا عمل بڑھتا ہے, اور جو بین الاقوامی امور ہیں ان پر آپ کی نہ صرف گہری نظر ہوتی ہے, قلم کار ہیں, لکھاری ہیں, پڑھاتی ہیں, پورا ایک انسٹیٹیوشن ہے. ڈاکٹر شازیہ انور چیمہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحبہ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحبہ بین الاقوامی امور ہیں تو ذرا ہم ان امور کی طرف آتے ہیں. یہ جو خاص طور پر ایس سی او جو بڑا ایک اہم فورم ہے جو پاکستان میں ہونے جا رہا ہے, جو کہ ہماری سفارتی محاذ پہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ اور کامیابی ہے, اس کی طرف تو میں آؤں گا. لیکن فیضی صاحب کچھ آنکھوں دیکھا حال بھی بیان کر دیں آج کے دن کے حوالے سے. اور یہ جو جمہوری قافلہ تھا جس نے خیبر پختونخوا کی نہیں بلکہ پاکستان کے بچوں کے پیسے جو ان کے بنیادی حقوق تعلیم اور صحت پہ لگنے تھے, وہ انہوں نے اپنے ناپاک عزائم کے لیے اور سیاسی مقاصد کے لیے اور پولیٹیکل آبجیکٹیو کے لیے استعمال کیے. مجھے سب سے پہلے تو آج دکھ تو ہوتا ہی ہے. 2014 کی بات ہوئی تب بھی دکھ ہوا. میں اسی پی ٹی وی میں بیٹھ کے یہ کہہ رہا تھا کہ خدا کے لیے یہ نہ کرو. سپریم کورٹ کے جنگلوں پہ شلواریں تھیں, کفن تھے, قبریں تھیں, سیاسی کزنز تھے. ایک مصطفی انقلاب کی بات کرتا تھا, ایک آج میرا نچنے نو دل کردا, پھر بنے گا نیا پاکستان, پھر میں نے وہ دیکھ لیا, پھر اس میں نے 5 بجے وزیر اعظم سیکٹریٹ لگتے دیکھا, پھر میں نے یہ سنا تھا کہ وزیر اعظم ہاؤس بھی یونیورسٹی بنے گا, گورنر ہاؤسز بھی یونیورسٹیز بنیں گے. فیضی صاحب پھر وہ سر نہ کرو سر, وہ روحانیت والی یونیورسٹی تو بن گئی نا سر, روحانیت والی. اب پھر پتہ کیا ہوا, پھر میں نے وہ ایک خاتون ہے آج کل, پتہ نہیں اس کو نوٹس نہیں کیا جا رہا, میری تو ٹویٹ بھی بند کرا دیے گئے تھے یہیں سے ہی کہ بچے جلائے گئے, میں اس کی طرف بھی نہیں جاتا, پھر میں یہاں تک چلا گیا. آج مجھے ہنسی, غصے میں, دکھ میں کہ جب میرے بچوں کے سکول بھی بند ہو گئے ہیں. ہم چاہتے ہیں بچے پڑھیں, مریم نواز چاہتی ہے کہ بچوں کے سکول زیادہ پڑھنے چاہیے, آٹزم کے حوالے سے بھی علاج ہونے چاہیے. ہم دیکھتے ہیں بچوں کے دل کے مسائل بھی ہیں تو ان کو بھی حل ہونا چاہیے. لیکن دوسری طرف آج مجھے اس دکھ خوشی کے عجیب سی کیفیت میں, ملی جولی کیفیت میں مجھے بڑی ہنسی آئی. گنڈا پور یہ سمجھتے تھے کہ یہ وفاقی حکومت بڑی ناقص العقل ہے. ایک آپ کو پتہ ہے, ڈاکٹر شازیہ چیمہ کو بھی پتہ, جب یہ آئی تھیں پاکستان, دوبارہ آئیں گی میں پھر دکھاؤں گا, آپ کو بھی پتہ ہے, ایک مارگلا ایونیو بنی ہے E11 سے جو جی ٹی روڈ تک جاتی ہے اور B17 تک جاتی ہے. اچھا, گنڈا پور اور ان کے حواریوں نے سمجھا کہ وفاقی حکومت نو پتہ ہی نہیں کہ اس کو بھی بند کرنا ہے. ٹھیک ہے, وہ یہ سمجھ رہے تھے ان کو پتہ ہی نہیں ہے, نئی سڑک بنی ہے, بند کرنا بھول گئے ہیں. وہ ادھر سے آئے, اور ادھر سے جب آئے تو یہ نیشنل پریس کلب سے گزرتے ہوئے انہوں نے چاہا میں ڈی چوک چلا جاؤں گا. وہ ڈی چوک جانے لگے تو آگے پھر کنٹینر تھے. اب وہاں پہ یہاں پہ شروع ہوتا ہے کام محسن نقوی کا, یہاں پہ شروع ہوتا ہے کام, آپ کے منہ سے آئی جی پنجاب نکل گیا, آئی جی اسلام آباد کا, یہاں سے کام شروع ہوتا ہے, یہاں سے کام شروع ہوتا ہے. وہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں جب گئے تو اس کے بعد کیا ہوا, مجھے 3 سکہ بند گواہ ہیں, سہیل شہزاد, عابد زیاد, نان بخاری. یہ وہ فوٹو جرنلسٹ ہیں جو تصویریں بنانے قریب ترین پہنچ جاتے ہیں. جب وہاں پہنچے تو وہاں یہ پتا چلتا ہے کہ ان کے ساتھ جو آئے ہوئے تھے وہ شیلنگ کے سامان ساتھ لے کے آئے تھے. آج فرسٹ ٹائم ان دس یو کین سے کہ ان دس کنٹریز ہسٹری کہ 2 طرف سے شیلنگ ہو رہی تھی. ایک طرف سے آپ کی وفاقی حکومت کر رہی تھی کہ نہ کرو یہ,
اور دوسری طرف سے KPK کے جو لوگ آئے ہوئے تھے انہوں نے بھی شیلنگ کی, اور تصویر ایسی بنی ہے جو انٹرنیشنل میڈیا ہماری داغداری کے لیے یہ پھیلائے گا. مجھے دکھ اس بات کا ہوا کہ وہ تو چلے, شیلنگ فٹافٹ ختم ہو گئی, کتنی دیر برداشت کر لیتے موصوف پچھلے دروازے سے KPK ہاؤس کے سے اندر ہو گئے, باقی گاڑیاں نہیں گئیں. ہنسی مجھے پھر آ رہی ہے, ہنسی آ رہی ہے کہ یار اس ملک کو کتنا بنانا ہے. آپ نے بات کی 120 افغانیوں کی, میرے نزدیک اس سے زیادہ ہے, اور ابھی ہم چونکہ ہم ذمہ دار ریاست ہے, اسٹیٹ ہے, ہم کوئی وہ بے پرکی نہیں اڑاتے, ہم اس خطے کے حالات کو بہتر کرنا چاہتے ہیں, ہم پوری دنیا کے حالات کو بہتر کرنا چاہتے ہیں. ہماری وزارت داخلہ ہو, ہماری وزارت خارجہ ہو, ہماری وزارت دفاع ہو, ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم بے پرکی نہ اڑائیں. لیکن اگر آپ اس قدر اس درندگی پہ آ جائیں گے, اس قدر آپ اس لیول پہ آ جائیں گے جو اس ملک سے بغاوت کے زمرے میں آنے کی باتیں ہو جائیں گی, معافی پھر کوئی نہیں ہے. لہٰذا اب غنڈہ پور صاحب, اور مجھے ایک بات اور میں کہہ کے پھر ڈاکٹر صاحب کی طرف آپ چلے جائیے گا, مجھے آج یہ بھی حیرانی ہوئی کہ جب پوری دنیا ڈاکٹر ذاکر نائک جیسی عالمی شخصیت کو پاکستان میں دیکھ کر خوش بھی ہے, حیران بھی ہے, اس وقت اس ملک کے جے شنکر کو یہ اپنے جلسے میں آپ کی دعوت دے رہے ہیں جب انڈین میڈیا بھونک رہا ہے ڈاکٹر ذاکر نائک کے حوالے سے, اور تب یہ جے شنکر کو بلانا چاہ رہے ہیں. مجھے اس سے زیادہ کچھ نہیں کہنا کہ اسرائیلی ایجنٹی کے بعد اب انڈیا, اور پھر مجھے وہ یاد آ گیا فارن فنڈنگ, اس میں دو ہی تو ملک تھے یہ جن کے حوالے سے اصل مسئلہ تھا. اور معذرت دولے شاہ کے چوہے ہو, ہمارے مسند منصفی پہ براجمان شخصیات ہوں, ان کو یہ ضرور دیکھنا چاہیے. جی بالکل ڈاکٹر شازیہ, کئی پہلو ہیں فیضی صاحب کی اس خوبصورت انالیسس کے جو کہ حقائق کے بالکل عین مطابق ہیں, لیکن کچھ تھوڑا سا اس کا انٹرنیشنل یا بین الاقوامی اس کا امپیکٹ جو ہے اس پر میں چاہوں گا کہ آپ روشنی ڈالیں. 2015 دسمبر میں بھارتی وزیر خارجہ سشما سوراج نے ہارٹ آف ایشیا کانفرنس میں شرکت کے لیے پاکستان کا دورہ کیا تھا. آج 9 سال ہو چکے ہیں, اور پاکستان کے لیے اعزاز کی بات ہے کہ 15 اور 16 اکتوبر کو جغرافیائی اعتبار سے دنیا کی سب سے بڑی علاقائی تنظیم شنگھائی تعاون تنظیم سربراہان مملکت کے اجلاس کی میزبانی کا پاکستان کو شرف حاصل ہونے جا رہا ہے. لیکن جواز یہ پیش کیا جا رہا ہے کہ جی دنیا میں اجلاس بھی ہوتے ہیں, بڑے بڑے فورمز کا انعقاد بھی ہوتا ہے, لیکن کسی کا پروٹیسٹ نہیں روکا جاتا. مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو مملکت سربراہان مملکت آ رہے ہیں, صدور آ رہے ہیں, وزرائے اعظم آ رہے ہیں, اس کے علاوہ آبزرورز آ رہے ہیں, یہ حالات کو وہ کس طرح دیکھیں گے؟ خدا نخواستہ میرے منہ میں خاک, اگر کوئی اس میں رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے, who is responsible, اور اس کا کیا خمیازہ ہمیں بھگتنا پڑے گا؟ یہ بہت زیادہ گھمبیر بات ہے جو بات آج ہم یہاں پہ کر رہے ہیں, اور آپ کو پتہ ہے ڈاکٹر صاحب, میں اور آپ جو ہے ایک ٹائٹل عموماً شیئر کرتے ہیں, وہ ہے کانسپیریسی تھیورسٹ کا. ہم کتنے زمانوں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک کلر ریولوشن کا پروجیکٹ ہے, اور ہمارے ایڈورسریز کا ایک ریولوشنری پروجیکٹ ہے جو کہ کلر ریولوشن کے طور پہ ہمارے اوپر مسلط کیا گیا ہے, ہماری ہی گراؤنڈ ریالٹیز کو ایکسپلائٹ کر کے. یہ بات تو ہم بارہا کرتے چلے آ رہے ہیں. بات یہ ہے کہ یہ جو ایڈورسریز انریسٹ اور کیوس کریٹ کرتے ہیں with the help of a political party, with the help of the ground realities of that geography, تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اور اس پہ بھی بات بہت دفعہ میں تو لکھ بھی اتنا زیادہ چکی ہوں کہ مجھے اب اپنی ہی بات اب کلیشیڈ بھی لگتی ہے, کہ بات صرف یہ ہے کہ جو اینگلو سیکسن ورڈ ہے یا جتنے اٹلانٹسٹس ہیں وہ سارے کے سارے, جس کو ہم گلوبل نارتھ کہتے ہیں, ان کا پرابلم یہ ہے کہ وہ چائنا کو کنٹین کرنا چاہتے ہیں. گلوبل نارتھ کی 790 ملٹری بیسز ہیں پوری دنیا کے اندر, جن میں سے
350 چائنا کو انسرکل کرتی ہیں. اب بات جو ہے وہ سٹیپ بائی سٹیپ ہی چلے گی تو ہی شاید کسی کی سمجھ میں آ جائے کہ ہو کیا رہا ہے. اب چائنا کو کنٹین کرنے کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ نئے گلوبل سیکیورٹی انیشیٹو کو ہٹ کیا جائے. اس کو ہٹ کرنے کے لیے پاکستان کو پروکسی بنانا ہے، اور اس پروکسی بنانے کے لیے یہاں پر ایک ایجنٹ ہم پہ مسلط کیا گیا تھا، عمران خان نام کا، جس کے اوپر بہت زیادہ انویسٹمنٹ، بہت زیادہ فنڈنگ کی گئی تھی، اور ساتھ میں یہاں پہ ایک طبقہ جو ہے وہ اس کے ساتھ اس کی برین واشنگ کی گئی تھی، اس کی سائیکولوجیکل الائنمنٹ کی گئی تھی. اور اس کا مقصد صرف یہی ہے کہ اگر تو پاکستان چین کا ساتھ چھوڑ کر گلوبل ساؤتھ کے اندر جو کوآپریٹو سیکیورٹی پرنسپل ہے اس کو چھوڑ کر دوبارہ سے کسی بلاک فارمیشن کا حصہ بننے کے لیے تیار ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم پاکستان کا حال وہی کریں گے جو ہم کسی بھی جگہ پہ، ہماری پریکٹس ہی بہت ہے کلر ریولوشن کی. ہم نے کرنا کیا ہوتا ہے، ہم نے چند نوجوان جو ہیں موب کی صورت میں باہر نکالنے ہوتے ہیں، 1-2 ڈیڈ باڈیز اٹھانی ہوتی ہیں، اور باقی سارا کام تو آرگینکلی ویسے ہی ہو جاتا ہے. تو اس کے بعد جو سب سے زیادہ طاقتور ادارہ ہوتا ہے اس کی ہم اسکیپ گوٹنگ کر دیتے ہیں. تو ڈیپینڈ کرتا ہے اس ملک میں کون سا ادارہ سب سے طاقتور ہے، اس کی ہم سمیئر کیمپین چلاتے ہیں، اس کی ہم اسکیپ گوٹنگ کر دیتے ہیں. تو ہمارے پاس اب راستہ یہ ہے کہ ہم کسی بھی بلاک کا حصہ نہیں بننا چاہتے. چائنا کے ساتھ ہماری بہت دیرینہ دوستی ہے، اور ہم گلوبل ساؤتھ کے اندر کوآپریٹو پرنسپل کے ساتھ ون ون یعنی آپ کہنا چاہتی ہیں کہ ہم جیو پالیٹکس کا حصہ نہیں بننا چاہتے، ہم جیو اکنامکس جو ہے اس سینٹرک ہونا چاہتے ہیں، اور ہماری یہ کوشش ہے کہ کام سینٹرک تو ہیں، لیکن جیو پالیٹکس میں بھی ہم اس کولڈ وار مینٹیلٹی کی جیو پالیٹکس میں نہیں جانا چاہتے ہیں. کسی تو سمبندیپ کا حصہ نہیں بننا چاہتے، یہ کہنا چاہ رہی ہم ہیں آپ. نہیں بننا چاہتے ہیں. تو مجھے ایک آدھا سیکنڈ اور دیجیے گا تاکہ میں بات ختم کر سکوں. تو اب اس میں ہوتا یہ ہے، جیسے اب اسی مہینے کزان رشیا کے اندر برکس کا سمٹ ہو رہا ہے، اور قومیں جو ہیں وہ اس طرح کے سمٹ انجوائے کرتی ہیں، اپنے آپ کو پروجیکٹ کرتی ہیں، سافٹ پاور دکھاتے ہیں، پیپل ٹو پیپل کنیکشن ہوتا ہے. تو کیا ہم پاکستانی قوم نہیں ہیں؟ کیا ہمارے جتنے مسائل ہیں ہم ان کو چوک کے اندر اسی دن دھونا چاہتے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. جب یہ بات ہو رہی ہوتی ہے کہ پاکستانی جو ہیں وہ ہر ایک فورن ڈیلیگیشن کے سامنے تماشا کیوں لگا لیتے ہیں، تو ہم نہیں ہیں. ایک تو بات یہ ہے کہ پاکستانیوں کو اپنی عزت نفس اتنی ضرور پیاری ہے کہ ہمیں پتہ ہے ہمارے گھر پہ مہمان آئے ہوئے ہیں، تو ہم نے اپنی بے روزگاری اور مہنگائی جو ہے اس کا رونا اسی دن چوک پہ بیٹھ کے نہیں رونا ہے. یہ تو پورے گلوبل ساؤتھ کا رونا ہے. سب ایمرجنگ اکنامک لیکن پاورز ڈاکٹر شازیہ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ رونا پیٹنا تو اپنی جگہ پہ ہے. وہ جے شنکر کو دعوت دی جا رہی ہے، کہتے ہیں آئیں جناب، اب آپ خطاب کریں کیونکہ مائی باپ کا معاملہ ہے نا جی. تو پھر تو بالکل میں اسی طرف آنا چاہ رہی تھی. جواب کمال ہے. میں چاہوں گا جی ملا لیں. جے شنکر وہی آدمی ہے جو پاکستان نے برکس میں اپلائی کرنے کے لیے درخواست دی ہے. تو جے شنکر سب سے بڑا ہمارا وہاں پہ جو ہے روڈ بلاک ہے، جو چاہتا ہے کہ ہم برکس کے ممبر نہ بنیں. تو بات اب یہ بھی ہو رہی ہے گلوبل ساؤتھ میں کہ برکس اور ایس سی او شاید ایک پوائنٹ پہ مرج ہو جائیں. ایس سی او ایک اتنا بڑا پلیٹ فارم ہے جس پر ہم آنے والا جو ہے اگلے 50 سال کی یہ سارے ممالک پلاننگ کرتے ہیں. اکنامک پلاننگ ہوتی ہے، ہر طرح کی کوآپریشن کی بات ہوتی ہے. اور اس پلیٹ فارم کے لیے ہمیں جو ہے اس سال یہ اعزاز دیا گیا ہے. تو بجائے اس کے کہ ہم خود کو یہ ثابت کریں کہ ہم اہلیت رکھتے ہیں ایک ایمرجنگ اکنامک پاور ہونے کی، ہم میں سے ایک ٹولہ، اور وہی ٹولہ، بات پھر وہیں آ جاتی ہے، وہی ٹولہ جس کے جو پیٹرن اس بات وہ کا باہر ادراک بیٹھے بھی ہوئے ہے، ہیں. اس بات کا پتہ بھی ہے، بلکہ میں آپ کی طرف ہی آ رہا آپ کے سوال سے ہوں فیضی صاحب. آپ کے سوال سے پہلے جس طرح ڈاکٹر چیمہ نے یہ کہا نا، یہی وجہ ہے کہ ایک عرصے سے جو ہندوستان ہمارے ساتھ بات نہیں کر رہا تھا، ایشیا کپ میں اپنی ٹیم نہیں بھیج رہا تھا، یہ جو ڈاکٹر چیمہ کہہ رہی ہیں نا، اس کی اہمیت اس قدر زیادہ ہے کہ وہ یہ پلیٹ فارم چھوڑنا ہی نہیں چاہ رہے.
تبھی جے شنکر آ رہے ہیں, تبھی ان کو دعوت تو اپنی جگہ پہ دے رہے ہیں. اچھا وہ علیحدہ تو بات ایک ہے علیحدہ اندرونی چیز ہے, لیکن سہولت کاری فیضی کی. صاحب آج لیکن یہ وفاقی وہ انڈیا چھوڑ نہیں سکتا, اسے بھی پتا ہے کہ اتنی اہمیت ہے اس کی. جی وفاقی وزیر اطلاعات نشریات عطا اللہ تارڑ کی جو آج ماڈل ٹاؤن میں پریس کانفرنس ہوئی ہے, گفتگو ہوئی ہے, اس کے اقتباسات کافی تفصیل ہے, لیکن اس میں انہوں نے ایک بڑی اہم بات کی ہے کہ پورے پاکستان میں انفلیشن کم ہو رہی ہے, اس کا ایک ڈاؤن فال نظر آ رہا ہے, مہنگائی کی شرح کم ہو رہی ہے, سنگل ڈیجٹ پر آ گئی ہے, خیبر پختونخوا میں نہیں ہو رہی. یہ بہت بڑی بات انہوں نے اہم بات کی ہے, بڑا یہ اہم نقطہ اٹھایا. دوسری جانب انہوں نے کہا ریڈ زون کے قریب بھٹکنے نہیں دیں گے, احتجاج کرنا اصل میں این آر او مانگنا ہے, این آر او. تو آپ کو بھی پتہ ہے, ہم نے تو یہ بھی سنا تھا, آپ میں چاہوں گا ذرا اس کی تصدیق بھی کر دیجئے گا. اب تو رونے دھونے والا معاملہ بھی شروع ہے کہ جی رات کو جناب وہ بڑے رونا دھونا ہوتا ہے, میں نے معاف کر دیو. میری کل بات ہوئی تھی عطا اللہ تارڑ صاحب سے, یہی باتیں ہو رہی تھیں کہ یہ کیا ہے, what is this, اور یہی بات باقی بھی دیگر بھی جو جرنلسٹ تھے ان سے ان کی یہی بات ہوئی کہ یار حد نہیں ہے کہ آپ ایک طرف, جس طرح ڈاکٹر شازیہ چیمہ نے کہا کہ ہم ایک طرف تو معاشی طور پہ اپنی بلندی کی جو نفسیاتی عدے عبور کر رہے ہیں, اٹھانا چاہ رہے ہیں, ہم اس طرف جانا چاہ رہے ہیں. 12 سے زائد یا 12 اگر سربراہان مملکت و حکومت آ رہے ہیں, اگر اس کے ساتھ ساتھ جس طرح ابھی یہ کہا گیا کہ ایک طرف باقی سارے بلاکس ہیں, یہ برکس اور ایس سی او یہ مرج ہونے والے ہیں, یہ اتنا اہم پلیٹ فارم ہے, یہ اتنا بڑا پلیٹ فارم ہے, معاشی طور پہ اس کے راستے اس قدر طویل ہیں کہ ہم چلتے چلے جائیں اور ہم مزے حاصل کرتے جائیں, ثمرات حاصل کرتے جائیں. اس موقع پر اگر آپ کے اسلام آباد اور ریڈ زون کو ہم اپاہج مفلوج کرنے کی کوشش کریں گے, اگر ہم یہ دنیا کو یہ بتانا چاہیں گے ایک طرف ہماری وزارت خارجہ, ہماری وزارت داخلہ, موجودہ حکومت, اتحادی جماعتیں, بلاول بھٹو زرداری ہوں یا دیگر شخصیات ہوں, وہ پوری دنیا کو یہ چہرہ دکھانا چاہ رہے ہوں کہ پاکستان میں آئیے, یہاں پہ امن ہے, سرمایہ کاری کریں, ایس آئی ایف سی ہے, ہماری افواج پاکستان کھڑی ہیں امن کے لیے, آپ کی مضبوطی کے لیے, آپ کی حفاظت کے لیے, آپ کے جتنے پیسے ہیں اس کی حفاظت کے لیے کھڑے ہیں. اور دوسری طرف چند یہاں بدکماش آ کے یہ ثابت کرنا چاہیں کہ نہ آئیو پاکستان, یہاں پہ تو مسائل ہیں, یہاں پہ تو آپ کی انویسٹمنٹ کو خطرہ ہے. یہ سازش ہے نا اصل تو. اگر اس سازش پہ اگر ہم عمل کرنے دیں گے, زیرو ٹالرنس نہیں رکھیں گے, عطا اللہ تارڑ نے بالکل ٹھیک کہا اور نائب وزیر اعظم نے بھی بالکل ٹھیک کہا, ڈار صاحب نے, کہ اگر یہ سارے معاملات لے کے چلتے رہیں گے. اور ماضی میں ایک تھے چوئی نثار جنہوں نے آنے دیا اور جانے دیا اور پتہ نہیں کیا کچھ کر دیا, اور آج کل میں دیکھ رہا ہوں مجھے نظر بھی بہت کم آتے ہیں, کسی فوتگی پہ ہی نظر آئے ہیں. لہٰذا مسئلہ تو یہ ہے اب اس قسم کی سیاست میں ٹائمنگ بہت خراب ہے, اس قسم کی غلطی نہیں ہونے دی جائے گی. ہم اپنے ملک کے ساتھ کھلواڑ نہیں ہونے دینا چاہتے. میں بینگ اے جرنلسٹ یہ بات بڑے زوم سے کہتا ہوں, میری جان بھی قربان, میرے بچے بھی قربان اس ملک پہ, لیکن کسی کو اب اس ملک سے کھلواڑ کی اجازت نہیں دی جا سکتی. ٹھیک ہے ڈاکٹر شازیہ, جس طرح جواد فیضی نے اس ملک کے کھلواڑ کے حوالے سے بات کی, تو میں چاہوں گا ذرا یہ بھی بتائیے گا کہ ابھی جو انٹینشن ہے اب تو بڑی واضح ہو چکی ہے, جے شنکر آ کر خطاب کریں, یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی بچہ ہے یا پرائمری اسکول کا اسٹوڈنٹ ہے وہ کہہ دیتا ہے, پھر بعد میں اس کی جسٹیفیکیشن دینا شروع کر دیتا ہے کہ نہیں ہمارا مقصد تو یہ تھا, ہمارا مقصد تو یہ تھا. سچائی زبان پر آ گئی ہے, اور جے شنکر کے خطاب کا مطلب یہ ہے کہ وہ جے ہند والا جو لفظ بڑا ایک ڈائلاگ مارا جاتا ہے, تو کہیں یہ زیادہ اس کے زیر اثر تو نہیں آ گئے, کیونکہ واٹس ایپ چیٹ بھی پکڑی جاتی ہیں تو انہی کے صحافیوں کے ساتھ پکڑی جاتی ہیں, اور پھر جس طریقے سے پارٹی فنڈنگ ہوتی ہے جس کا جواد فیضی صاحب نے بھی ذکر کیا وہ بھی وہیں سے آتی ہیں, اور پھر ایس سی او کو جو متاثر کرنے کے لیے, اس میں پاکستان کے تشخص کو خراب کرنے کے لیے جو یہ کوشش کی گئی, یہ ٹائمنگ جو ہے یہ اب لوگوں کو کیا نہیں سمجھ آ رہی؟ بالکل لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے, کیونکہ پاکستان میں جو ہمارا جو پڑھا لکھا سمجھ رکھنے والا طبقہ ہے, وہ
ٹرول بریگیڈ کا حصہ نہیں ہیں، وہ سوشل میڈیا پہ فضول لغویات پوسٹ کرنے کے عادی نہیں ہیں، تو شاید وہ سوشل میڈیا پہ کچھ بھی پوسٹ کرنے کے عادی نہیں ہیں، جس پہ مجھے تھوڑا سا اس بات کے لیے دکھ بھی ہوتا ہے کہ ایکٹیو ہونا چاہیے، چیزوں کو لکھنا چاہیے، کاؤنٹر جو ہے پروپوگینڈا جو ہے اس کا ریئیکشن بھی ہر صورت میں ہونا چاہیے، پروپوگینڈا ڈیسائفر ہونا چاہیے. اور یہ جو ہم نے پچھلے 2 دنوں میں، بلکہ آپ لوگ جو جی رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، جی بھی رہے ہیں، سہ بھی رہے ہیں، یہ ایک پوری فنڈڈ کیمپین ہے جس میں بہت زیادہ پیسہ انوالو ہے، جس میں بندے سپلائی کیے گئے ہیں، خیبر پختونخوا کی مشینری جو ہے وہ استعمال میں لائی گئی ہے، اور وجہ صرف یہی ہے کہ پاکستان کو دنیا کے سامنے، خاص طور پہ گلوبل ساؤتھ کے سامنے ثابت کیا جائے کہ پاکستان کسی بھی ایسی بڑی الائنس کا حصہ بننے کے قابل ہی نہیں ہے. یہ تو اپنے اندر کا انریسٹ اور کیوس ہی سنبھال نہیں سکتے ہیں، تو کہاں ان کو ایس سی او کا ممبر بنا کر ہم پچھتا رہے ہیں. اور اب آگے بات ہو رہی ہے، رشیا اور چائنا ہمارے لیے ایڈوکیسی کر رہے ہیں کہ ہمیں برکس کا ممبر بنایا جائے، جس میں جے شنکر ایک بہت بڑی رکاوٹ ہیں. جے شنکر ایس سی او کی میٹنگ کے لیے ضرور تشریف لائے، ہمارے مہمان ہوں گے. ایس سی او کا انڈیا جو ہے وہ کیا اسے کہتے ہیں، ہمارے پاس آئیں، ہمیں اس سے کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن سیدھے طریقے سے آئیں. یہاں پہ آ کر ہمارے اندر کچھ ڈیرینج ڈیلوژنل لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ گفتگو کر کے آپ خود کو ایکسپوز کریں گے. اور میرا نہیں خیال کہ جے شنکر جو ہے وہ کچھ بھی ہو سکتے ہیں، وہ بیوقوف نہیں ہے. ہی از اے ویری کننگ انٹیلیجنٹ مین، تو وہ بہت کلیور آدمی ہے. تو اس قسم کا کوئی حرکت کرنے کا ان کا خیال ہوگا کہ وہ اتنے خود کو اتنا ایکسپوز کریں گے. یہ تو ہم ہیں جو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ساری کی ساری پوری پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک فنڈڈ کیمپین ہے. پوری پی ٹی آئی جو ہے وہ سال ہر سال اس پر اس بات کی انویسٹمنٹ کی گئی ہے کہ پاکستان کے اندر کہ ویسٹرن فیوریبل گورنمنٹ جو ہے وہ آئے گی، اور فیوریبل بھی ایسی جو آنکھ اور کان جو ہے وہ بند کر کے جو ہم ڈاکٹر کہیں گے شازیہ، مجھے ایک نکتے کی میں چاہوں گا، بڑا ایک اہم نکتہ ہے. اب تو یہ سوشل میڈیا کی بھی زینت بنا ہوا ہے. بھارتی بڑے ایک نامور جو ہیں شخصیت ہیں، آپ پہنچ جائیں گی. انہوں نے کہا جی ہمیں کیا ضرورت پڑی تھی آرٹیکل 370 اور 35A کے لیے اتنا خرچہ کرنے کے لیے، ہم نے کوئی 100-200 کروڑ کی فنڈنگ کر دی. اس کے بعد اگلے نے بالکل کہا جی ویلکم، اوکے. پھر آرٹیکل 370 اور 35A ہم نے ریووک ہوتا ہوا دیکھا. پھر ہم نے جمعے کا دن مقرر کیا اور ریڈ زون میں اجتماعی بددعائیں دیتے تھے ہم مودی کو، یہ سلسلہ بھی ہم نے دیکھا. پھر ہم نے ریڈ زون میں ایک نجی ہوٹل کے باہر جو ہے ایک گھڑی لگا دی، اس پہ ہم لوگوں کو تکلیف دیتے تھے ہر دن کہ اتنے گھنٹے ہو گئے، اتنے دن گزر گئے. بلکہ یہ بھی کہا گیا کہ اس وقت کے جو وزیر خارجہ تھے اگر وہ نہ روکتے تو مودی شکریہ ادا کرنے کے لیے پاکستان آ جاتے ان کے پاس. اور کتنی کڑیوں سے کڑیاں ہم ملائیں گے. نہیں، اس کڑی کے ساتھ آپ یہ کڑی بھی ملا لیں کہ اس شخص کی کیبنٹ کے جو 90% کابینہ کے ممبران تھے وہ امریکن نیشنل تھے. اس نے آ کے پورے کا پورا سی پیک پروجیکٹ جو ہے وہ رول بیک کر دیا تھا. اس نے آ کر یہ بیان دلوایا تھا اپنے ہی ایک ممبر سے کہ سی پیک کے اندر کرپشن ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے ایون انسائڈ چائنا اتنی بڑی انکوائری کھل گئی تھی، اور سی پیک پہ کام جو ہے وہ اتنا سلو ہو گیا تھا، جس کو اب کرنٹ گورنمنٹ نے آ کے دوبارہ اس کی پیس ٹھیک کی ہے. یہ انہی کے زمانے میں یہ کام شروع ہوا تھا جس میں سیکٹیرین اور پروونشل جو ہے وہ چیزوں کو ہائی لائٹ کرنا اور یہ بتانا کہ سی پیک بننا فلاں پروونس کا حق مار دے گا، اور سی پیک بننے سے فلاں پروونس کو نقصان ہونے والا ہے. یہ سارے کا سارا نیریٹو، نہ اس کے پاس اہلیت تھی نہ اس کی پارٹی کے پاس اہلیت ہے، یہ سارے کا سارا نیریٹو بن کے آتا تھا اور آج تک وہ اسی طرح چلا آ رہا ہے. اور اس میں انڈیا جو ہے وہ اتنی طاقت نہیں رکھتا ہے جتنی طاقت پی ٹی آئی کے ہینڈلرز کے پاس ہے، اور یہ ہمیں بات پوری طرح سمجھنی چاہیے. انڈیا اس وقت صرف یہ تماشا دیکھ کر اور فری کا تماشا دیکھ کر بہت خوش ہے، اور اس گمان میں آج بہت خوش ہوگا کہ ایس سی او کی میٹنگ خدا نخواستہ
کسی نہ کسی طریقے سے، جیسے ہم نے تب ان سے پی ٹی آئی کے لوگوں سے چائنا کے جو ہے پریمیئر کا وزٹ جو ہے وہ رکوا دیا تھا اور وہ پوسٹ پون ہو گیا تھا سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے، کیوں یہ یہاں سے ہلنے کے لیے تیار نہیں تھے. تو ایس سی او کے ساتھ بھی کچھ نہ کچھ ایسا ہی ہو جائے گا. کیونکہ لاسٹ ٹائم ایس سی او جو ہے وہ آن لائن کروائی گئی ہے انڈیا کی طرف سے، اور بہت زیادہ گلوبل ساؤتھ اور برکس کنٹریز میں اس بات کے لیے غصہ پایا جاتا ہے کہ آپ نے G20 کا سمٹ جو ہے وہ تو آپ نے کروا لیا، جو 1-on-1 بیسس پہ ہے، اس پہ اتنا زیادہ خرچہ بھی کیا، ساری جھونپڑیاں، سارے اپنے گند کو گرین شیٹ سے چھپایا بھی، سونے کے برتنوں میں ڈگنیٹریز کو کھانا بھی کھلایا. تو ایس سی او آپ نے ورچوئل کیوں کر لیا؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں؟ تو اس کا تو اپنا ایک ڈیلیما ہے. وہ ایک طرف نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر بننا چاہتا ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ ڈی ڈالرائزیشن کرنے کے لیے اسی مہینے کازان میں برکس میٹنگ بھی اٹینڈ کریں گے، اور ساتھ میں ہمارا راستہ بھی روکیں گے. لیکن ہمارا راستہ دنیا کی کوئی چیز نہیں روک سکتی ہے، خدا ہمارے ساتھ ہے. ہمیں صرف یہ جو ہمارے اندر کا گند ہے اس کو بہت سختی کے ساتھ صاف کرنا ہے، اور یہ سمجھنا ہے کہ یہ پیڈ گند ہے، یہ فری گند بھی نہیں ہے، یہ پیڈ ہے، اور ان کے پیچھے یہ فنڈنگ سے منہ کھولتے ہیں، یہ فنڈنگ سے گالم گلوچ کرتے ہیں، یہ فنڈنگ سے غنڈہ گردی ویسے کرتے آپ ہیں. کی بات سے جو ہے ایک بات کی تو بڑی وضاحت ہوتی ہے جواد فیضی صاحب، جس طرح ڈاکٹر شازیہ نے کہا ان کو فنڈنگ ہوتی ہے، یہ ایک برگیڈ ہے، اور ساتھ میں انہوں نے کہا یہ ٹرول برگیڈ ہے. اور ڈیفینیٹلی ایک بات کی تو اب واضح طور پہ سمجھ آتی ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ اس وقت جیل میں قید ہے، اس پہ کرپٹ پریکٹسز، اس پہ چوری اور ناجائز منافع اور یہ سارے بہت ساری ایلیگیشنز ہیں. اب تو میں سائفر سے لے کر بہت ساری تفصیلات ہیں لمبی چوڑی، اس میں نہیں جانا چاہتا. وہ جیل میں بند ہے، اور جس کے بارے میں کہتے تھے کہ وہ گرین چائے بھی اپنی جیب کی نہیں پیتا، وہ بھی اس میں ڈبو کے بسکٹ کھاتے ہیں، وہ اتنا سادہ آدمی ہے. تو اتنی فنڈنگ کہاں سے ہو رہی ہے؟ ڈبو دیا یار، جی وہی کہہ رہا ہوں. کچھ بھی ڈبو سکتے. وہ بندہ جس کے بارے میں یہ باتیں کی جاتی تھی وہ جیل میں ہے، یہ فنڈنگ کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ پیسہ کون دے رہا ہے؟ گنڈا پور تو خود خیبر پختونخوا کا جو بچوں کا حق ہے وہ کھا رہے. میں ابھی ڈاکٹر شازیہ چیمہ بات کر رہی تھی، مجھے ابھی بھی ایک ویڈیو آئی اور برادرم بدر شہباز بھی اس میں ہنس رہے تھے، میں بھی ہنس رہا تھا. وہ یوں تھا کہ بلو ایریا میں ایک پلاؤ کباب کی ایک دکان ہے بڑی مشہور، جی اور یہ وہ تانے دیا کرتے تھے لاہور میں لاہوریا ہوں چونکہ اس کے بریانی پہ بک جاتے ہیں سارے. ہم نے یہ دیکھا کہ چلے بریانی میں تو تھوڑے سے مسالے زیادہ ہوتے ہیں، 12 مسالے بھی ہوتے ہیں. اب ڈاکٹر صاحبہ حیران کن بات یہ ہے کہ یہاں پہ کچھ لوگوں کو بلایا گیا بلو ایریا میں کہ کھڑے ہو جاؤ شیلنگ کے سامنے، بلکہ خود پیٹرول بم گراؤ، بعد میں دیکھو تمہیں ہم پلاؤ کباب کیسا کھلاتا ہے، شامی کباب بھی اس میں ہوگا. ٹھیک ہے. وہ وہاں پہنچے ہیں تو وہاں بندہ ہی کوئی نہیں تھا، انہوں نے وہی گالیاں جو ادھر دینی تھی ادھر دینی شروع کر دی. اب جس ملک میں آپ کسی کو کوئی حتمی منصوبہ نہیں دیں گے، جس صوبے کے اندر آپ مزید قرضوں میں جکڑے چلے جا رہے ہیں، جس صوبے کے ہیلتھ سسٹم کو آپ تباہ کر رہے ہیں، جس صوبے میں مجھے یاد ہے اپنے بچپن میں اور میں اپنے والد مرحوم اللہ غریق رحمت کرے جایا کرتا تھا تو وہاں آپ جناب ہوا کرتا تھا. اب صرف تم پہ بات آ گئی ہے اور وہاں پہ جلاؤ گراؤ ہے، وہاں پہ سیاپے ہیں، عذاب ہے. بلکہ میں آج برادرم امیر مقام کا بیان بھی دیکھ رہا تھا، ٹویٹ دیکھ رہا تھا، جس میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یار حد نہیں ہے کہ جس صوبے کے اندر آپ کو یہ چاہیے کہ ان نوجوانوں کو جو زخمی ہیں دہشت گردوں کے حملوں میں، ان کو آپ علاج دیجئے. جو مائیں اپنے بچے گوا بیٹھی ہیں، جو خواتین شہداء کے جنازے پڑھنے کے بعد بیوائے ہو چکی ہیں، ان کو کچھ کرائیں یار. آپ ان کا کچھ بھی نہیں کر رہے، آپ ان کو پھر سے لڑائی پہ مامور کر رہے ہیں، پھر سے تماش بینی پہ لگا رہے ہیں، پھر سے آپ ان کو کہہ رہے ہیں غلیلے لے کے آؤ، پھر کیل لے کے آؤ، پھر پیٹرول بم برساؤ. What is this یار؟ ان کو تو چاہیے کہ ان کے پاس تیسری حکومت ہے، ان کو چاہیے تھا کہ اس وقت صرف شہد بلیک لیبل شہد کی نہیں،
جینون شہد کی زہریں بہ رہی ہوتی میں ہیں. فیضی صاحب کیونکہ آپ جو بات کرتے ہیں ڈیفینیٹلی دل جلتا ہے. ہمارا ملک ہے, ہمارے بچے ہیں, جب ان کے بنیادی حقوق اور جو ان کی ضروریات زندگی ہے یا ان پر جو ہم نے خرچ کرنا تھا وہ ہم اپنے سیاسی مقاصد پر خرچ کریں گے, تکلیف تو ہوگی. جی آر بلوچ صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں, کسی تعارف کے محتاج نہیں, فارمر انویسٹر ہیں. جی آر بلوچ صاحب آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو جی, شکریہ. سر میں کوئی تمید نہیں باندھنا چاہتا, 12 ممالک کا میڈیا, اس کا فارن آفس, اس کا پرنٹ میڈیا پاکستان کی جغرافیائی, پاکستان کی تصویراتی اہمیت, پاکستان کی اسٹریٹجک ڈیپتھ پر بات کر رہا ہے, لیکن دوسری جانب ہم اس کو یہ فیس بھی دکھا رہے ہیں کہ ہم ڈی چوک پر بیٹھے ہیں اور فیڈریشن کے اوپر ہم حملہ آور ہیں. اس کا کیا امپیکٹ ہوگا سر؟ دیکھیے یہ ایک پولیٹیکل سوال ہے, تو اس میں میں اس کو پازیٹیولی دوں گا کہ کاش کہ یہ احتجاج واقعی جمہوری انداز میں ہوتا. کوئی شک نہیں کہ احتجاج بھی ایک ایکسپریشن آف ڈیموکریٹک رائٹس ہے, ایسپریشنس ہے عوام کی, اور بڑا لازم جز ہے اختلاف رائے کا, اور اظہار کیا جاتا ہے پوری دنیا میں. اور اختلاف رائے کے علاوہ آپ کے پاس جمہوریت کا تصور نامکمل ہو جاتا ہے. لیکن یہ کہنے کے بعد ٹائمنگز, یعنی دیر از اے پیٹرن دیٹس اے ویری ویری سیڈ. میں سیاسی بات تو اس لیے نہیں کرتا کہ میرا ایکسپرٹیز انٹرنیشنل ریلیشنز ہے, لیکن انٹرنیشنل 12 ممالک کے فارن آفس, اس کا میڈیا, اس کا پرنٹ میڈیا پاکستان کی بات کر رہا ہے کہ ہمارے صدر, ہمارے وزیر اعظم وہاں جا رہے ہیں. ڈیفینیٹلی اگر میں آپ کو اپنا تجربہ بتاؤں کہ جب کبھی ہم کسی ملک میں جاتے ہیں تو ہمارا اصل کام وہاں کی انٹرنل سچویشن کو آبزرو کرنا, اور پھر لائک ایوری ڈے وی ہیو ٹو رپورٹ ٹو آر ہیڈ کوارٹرس. ایگزیکٹلی اسی طرح سے جتنے بھی ایمبیسیز, کونسلیٹ پاکستان کے دارالخلافہ میں ہے, اس وقت اسلام آباد میں ہے, کچھ کونسلیٹ کراچی میں ہے, لاہور میں ہے, ان کا پرائمری جاب ہی یہی ہوتا ہے. اور خاص طور پہ جب اگر کوئی کسی ان ممالک کے ہیڈز آف گورنمنٹ اور سینئر لوگ آ رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ ان سے ان حالات کا پوچھتے ہیں. لیکن میرا اندازہ یہ ہے کہ چاہے کہ اس وقت حالات جو میں دیکھ رہا تھا ٹی وی پہ بہت خراب ہو چکے ہیں اور کنٹرول بھی ہو گئے ہیں ساتھ ساتھ, لیکن کسی حد تک پاکستان کے متعلق امیج یہ بن چلا ہے کہ یہ ایک پنپتی جمہوریت ہے, لڑکھڑاتی جمہوریت ہے, چلنا چاہتی ہے, چلے گی, لیکن کچھ تند و تیز ہوائیں ہیں مخالف جو چلتی ہیں, جو اس کو کبھی گراتی ہیں, کبھی وہ اٹھتا ہے جمہوری نظام ہمارا. لہٰذا وہ بھی ساتھ چلے گا, لیکن ساتھ ساتھ جو یہ ہماری جو ڈٹرمنیشن ہے کہ ایک رول, پازیٹیو رول ادا کریں ایک ریجنل آرگنائزیشن میں, جو کہ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ایس سی او از دا فیوچر یو این آف دا ورلڈ. اس لیے کہ 40% آف دا لینڈ ماس آف دا ورلڈ از ان یورو ایشین جیو پولیٹیکل اسپیس وچ از ایس سی او. جی ڈی پی کا 40% آف دا ورلڈ جی ڈی پی کمز فرام دیر. بالکل. ایس سی او از دا سینٹر آف گریوٹی آف انرجی. ایران اور رشیا مل کے دنیا کا 70-80% گیس جو ہے وہ رکھتے ہیں, اللہ نے ان کو وہ ذخیرہ دیا ہے. آئل ہے اسی طرح سے ایگریکلچر ہے, اور چائنا کے حوالے سے تو چائنا ایک ابھرتی طاقت ہے, بلکہ طاقت بن چکی ہے گلوبل, اور ٹیکنالوجیکل پاور بن چکی ہے, اچھا انوویٹو پاور. صاحب یہ جو آپ بات کر رہے ہیں میں اسی کو تھوڑا آگے بڑھاتا ہوں کہ 2023 کے اسٹیٹسٹک کے مطابق ایس سی او دنیا کی 40% آبادی اور 32% جو ہے جی ڈی پی کا ہے تقریباً. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ایک بہت ہیوج سائز ہے اور ایک ڈپلومیٹک اچیومنٹ بھی ہے یہ پاکستان کی. تو اس کی کنٹینیوٹی کے لیے مزید کن لوازمات کی ضرورت ہے اور اجتناب کس عمل سے کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے میں آؤں گا کہ یہ جو گلوبل اس ویلیج میں ہم رہتے ہیں
اس میں ان ریجنل آرگنائزیشن کا کیا رول ہوتا ہے. اسینشلی اب دنیا بائی پولر سے یونیپولر، یونیپولر سے اب ملٹی پولر ہو گئی ہے، اور اس میں اب جو جس کا ابھی چرچا ہے یا جس کے اوپر زیادہ کنسنسس ہے دنیا میں کہ ہمیں ملٹی الائنمنٹ کی طرف جانا ہوگا، ہمیں ریجنل ملٹی پولر ورلڈ جہاں پہ بہت سارے سینٹرز آف پاور ہوں، ہمیں ریجنل آرگنائزیشنز کو بڑھانا ہوا، کیونکہ اتنے مسائل بڑھ گئے ہیں ہر ریجن کے کہ صرف یو این از ناٹ انف. یو این کی باقی جو ان کی باقی جو اس کی اٹیچ ڈپارٹمنٹس ہیں وہ ڈیولپمنٹ کا وہ رول ادا نہیں کر سکتے. یا فار ایگزامپل کلائمیٹ چینج ہے، اس میں یو این نے ضرور رول ادا کیا ہے، لیکن اب ہمیں اپنے اپنے زون میں اپنے اپنے ریجن میں بھی ایسے اقدامات کرنے پڑیں گے، اور پھر اوپر جا کے گلوبل میں جا کے لیول پہ جا کے اس کو ہارمونائز کرنا پڑے گا. پھر جی ایک بلوچ اہم صاحب، آپ چیز نے جی بہت اہم نقطہ اٹھایا ہے. میں اپنی گفتگو کو اسی آپ کے ان اہم پوائنٹس کے ساتھ کہ اقوام متحدہ جس کی کریڈیبلٹی سے لے کر بہت اس پہ بوجھ، اور ہمارے کچھ اپنے ریجنل ایشوز ہیں جو ہم اپنے جو فطری ساتھی اور اتحادی ہیں ان کے ساتھ مل کر حل کر سکتے ہیں، جس میں خاص طور پر کلائمیٹ چینج از ون آف دیم، یعنی کلائمیٹ چینج اس میں بڑا ایک اہم فیکٹر ہے. جی آر بلوچ صاحب، آپ کا بہت شکریہ. سابق سفیر ہمارے ساتھ موجود تھے. جواد فیضی صاحب، ایک ریجنل کوپریشن کے لیے اور 40% آف دا ورلڈ کے لیے، یعنی 40% آبادی پر مشتمل ایس سی او، جو کہ اقوام متحدہ کے بعد یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایک بڑا فورم ہے. 40% آبادی سر بہت بڑی آبادی ہے، ابھی 33% آف دا جی ڈی پی پوری دنیا کا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑی سازش کے تحت یہ پورا عمل دہرایا جا رہا ہے، اور اس کے پیچھے یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے سارک کو متاثر کیا سازشیں کر کے، پھر انہوں نے بنگلہ دیش جیسی ٹیم کو کہا کہ جی پاکستان نہیں جانا، تو وہاں امن کا مسئلہ ہے. تو کریڈٹ گوز ٹو ہماری ملٹری فورسز، ہمارے سپہ سالار، جنہوں نے دن رات قربانیاں دینے کے بعد، ہمارے لوگ بھی اس میں شامل ہیں، سیاسی جماعتیں بھی شامل ہیں جنہوں نے اپنا خون بہایا، اور آج اتنا بڑا سمٹ یہاں ہونے جا رہا ہے. دیکھیے، اللہ کرے یہ خیریت سے ہو جائے. آمین. میں بارہا دفعہ ایک ہی بات دہراتا ہوں اور بار بار کہتا ہوں، اللہ میں نظر بد سے بچائے. آمین. ایک طرف ہم آئی ایم ایف کا پروگرام آخری سمجھتے ہیں، اس کے لیے کوشش کرتے ہیں، ایک طرف ہم اس یو این جی اے میں کھڑے ہو کے فلسطین کا مقدمہ لڑتے ہیں، ایک طرف ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ قصور ہمارا ہے جو موسمیاتی تبدیلی میں ہمیں جو بھگتنا پڑ رہا ہے، ہم یہ مقدمہ بھی لڑتے ہیں. پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ کشمیر کا مسئلہ حل کیے بغیر اس خطے میں امن نہیں ہو سکتا. یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھیے گا. ہمیں نظر بد تو لگنی ہی ہے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، لیکن جتنے شیطان ہمارے پیچھے پڑے ہیں نا، اور مزے کی بات نہیں ہے، افسوس کی بات یہ ہے کہ اندرونی سہولت کار شیطان بھی ہمارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور ہمیں اعوذ باللہ مسلسل پڑھنی پڑے گی، اور ہمیں مسلسل آیت الکرسی کا ورد کرنا پڑے گا، کیونکہ ہمارے پیچھے ہی پڑ چکے ہیں. یہ جو آپ نے 44% کی بات کی نا، اور بھائی جان یہ پوری دنیا کو کھٹک رہا ہے. تو کھٹکتا ہے دل یزداں میں کانٹے کی طرح. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ 44% یہ ایشیا کے ممالک، اس خطے کے ممالک اگر یہ انگڑائی لے کے جینے کا ہنر سیکھ لیں گے، ہم دستے نگر نہیں رہیں گے، اور یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے. لہٰذا ہمیں یہ چاہیے، مجھے، آپ کو یہ چاہیے، ہمارے میڈیا آفیسز کو یہ چاہیے، ہمارے ہر ذی روح کو چاہیے، ہماری خاتون کو چاہیے، مرد کو چاہیے، نوجوان کو چاہیے، آنکھیں کھلی رکھیں، دماغ کھلا رکھیں. اور میں آخری بات یہ ضرور کرنا چاہوں گا کہ جتنی بڑی سازشیں ہیں نا ڈاکٹر صاحب، اس کے حوالے سے ہمیں ایک ہونا پڑے گا، اور اب یہ کہنا پڑے گا. یہ نہیں ہے کوئی چکر کہ جی میں اس لیے نہیں کہہ پا رہا، میں اس لیے نہیں کہہ پا رہا، محلے کا مولوی نہیں چاہتا، فلاں حاجی صاحب نہیں چاہتے. نو، اور ہم کہتے رہیں گے، لیکن فی الحال مینو پروڈیوسر صاحب کچھ کہہ رہے ہیں کہ بھائی پروگرام ناظرین ہم اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہیں یہاں پہ، اور یہاں آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ پاکستان کی تعمیر و ترقی کی راہ میں ہر رکاوٹ کو دور کیا جائے گا. یہاں پہ دستہ اول بھی موجود ہے، یہاں پہ قلمکار بھی موجود ہیں جو ان تمام رکاوٹوں کو دور کریں گے، اور پاکستان بہت جلد اس خطے میں ایک معاشی انقلاب برپا کرے گا، اور پاکستان اس کو لیڈ کرتا ہوا دکھائی دے گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.